Why boys fail in college? Third last paragraph. There are always a goodly number of undergraduates whose heads are turned and whose judgment is perverted by the attractiveness of athletic sports and literary so-called activities. जी नेक्स्ट वो कॉज बता रहा है, गलबम 6 कॉज है कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से बच्चे फेल होते हैं. तो अब वजह वो बताने लगा है. देयर आर ऑलवेज अ गुडली नंबर, गुडली मीन्स लार्ज, एक काफ़ी बड़ी तादाद, नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट्स, ऐसे बच्चे जो इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, बीए लेवल के स्टूडेंट्स, हुज हेड्स आर टर्न, जिनके दिमाग ख़राब हो जाते हैं, मतलब है कि वो गलत फैसले करना शुरू कर देते हैं. हुज हेड्स आर टर्न एंड हुज जजमेंट इज़ परवर्टेड, परवर्ट कहते हैं ख़राब हो जाना, और उनकी जजमेंट, फैसला करने की जो कुव्वत है या फैसले जो हैं वो परवर्ट हो जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं. बाय द अट्रैक्टिवनेस ऑफ एथलेटिक स्पोर्ट्स, और वो अट्रैक्ट हो जाते हैं एथलेटिक्स स्पोर्ट्स के बीच में, यानी कि जो खेलें और तफरी की जो एक्टिविटीज़ होती हैं कॉलेजेस के बीच में, जो स्पोर्ट्स हैं, वो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपनी स्टडी को कंप्रोमाइज़ कर देते हैं. तो खेलों में चले जाते हैं, एथलेटिक्स में, दौड़ों में चले जाते हैं, जिमनास्टिक में चले जाते हैं, या फुटबॉल्स में, या मुख्तलिफ गेम्स में चले जाते हैं. तो अट्रैक्टिवनेस ऑफ द एथलेटिक स्पोर्ट्स एंड लिटरेरी सो कॉल्ड एक्टिविटीज़, और कुछ को शायरी चिमड़ जाती है और वो सो कॉल्ड लिटरेरी, अदबी सो कॉल्ड नाम नहाद एक्टिविटीज़, सरगर्मियों में शामिल होना शुरू हो जाते हैं. तो राइटर यहाँ पे लिटरेरी को भी, अदबी सरगर्मियों को भी सो कॉल्ड कह रहा है, क्योंकि तालीम सबसे पहले और फिर उसके बाद खेलें और अदबी सरगर्मियाँ उसके बाद हैं, वरना अदबी सरगर्मियों की एक अपनी अहमियत है. ऑल ऑफ दीज फीचर्स ऑफ कॉलेज लाइफ हैव देयर प्लेस. राइटर कहता है ये तमाम फीचर्स एथलेटिक्स और लिटरेरी एक्टिविटीज़ की अपनी एक जगह है, इनकी एक अपनी अहमियत है. फीचर्स ऑफ कॉलेज लाइफ हैव देयर प्लेस and should receive the support of those students who are interested in them, and should receive the support, और support दी जानी चाहिए, हमायत दी जानी चाहिए, of those students, उन तालिब इल्मों को, who are interested in them, जो कि खेलों में और अदबी सरगर्मियों में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन उनकी तालीम की कॉस्ट पे नहीं, not at the cost of their education ना, ठीक है. तो अहमियत और उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए, लेकिन तालीम को नज़रअंदाज वो ना करते हों, और उसके साथ साथ चला सकते हों, और एक महदूद हद तक वो सरगर्मियों में शामिल हों, खेल और तफरी की, तो बात अच्छी है, हेल्दी है. लेकिन अगर वो तालीम को बिल्कुल पीछे छोड़ दें, नज़रअंदाज कर दें और खेलों का हिस्सा बन जाए, तो फिर उन्हें क्लब्स में जाना चाहिए. कॉलेजेस जो है जस्ट आपको कैरी ऑन करता है, दूसरी चीज़ों में एक रिफ्रेशमेंट दे रहा होता है, लेकिन अगर आपने प्रोफेशनली जाना है तो फिर आप क्लब्स ज्वाइन करें, उन खेलों के क्लब्स ज्वाइन करें, कॉलेज छोड़ दें, फिर कॉलेज की सीट ऑक्यूपाई ना करें, वो किसी पढ़ने वाले का हक है. इन माई एक्सपीरियंस द अवेकनिंग ऑफ अ क्लियर जजमेंट एज टू व्हाट द कॉलेज इज़ फॉर, मेरे तजर्बे में द अवेकनिंग ऑफ द क्लियर जजमेंट, के अवेकनिंग यानी कि अवेकन का मतलब होता है जागना, यानी कि यहाँ पे है कि उन्हें आगाही देनी चाहिए, ऑफ अ क्लियर जजमेंट, उनके फैसले को क्लियर कराना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि अपना फैसला वाजे करें. एज टू व्हाट द कॉलेज इज़ फॉर, कि वो कॉलेज में किस लिए आए हैं, या कॉलेज किस लिए होता है, कॉलेज किस लिए मौजूद होता है. तो कॉलेज खेलों के लिए नहीं, तालीम के लिए होता है. तो उन्हें इस बात को, अपनी जजमेंट को क्लियर करना चाहिए. इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट एज इज़ ऑफन सपोज, तो ये कोई बात को समझना कि कॉलेज का मकसद क्या है, ये इतना मुश्किल नहीं है जितना कि ये दिखाई दे रहा है या फ़र्ज़ किया जा रहा है. ये सवाल का जवाब पाना कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा वाज़ेह है कि कॉलेज का मतलब तालीम है, खेल नहीं. इफ़ अ बॉय इज़ टू मच इंटरेस्टेड इन दीज साइड्स शो, साइड्स शो मतलब है कि ये जो इजाफी चीज़ें, खेलें शुरू हो जाती हैं, और अगर बच्चा बहुत ही ज़्यादा टू मच इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता है इन इजाफी सरगर्मियों में, ही ऑट टू चाहिए, ही ऑट टू गेट आउट ऑफ द मेन टेंट, तो उसको चाहिए कि मेन, यानी कि टेंट वैसे खेमे को कहते हैं, तो खेमे को छोड़ दे. खेमे को छोड़ देने का मतलब है कि कॉलेज की छत को छोड़ देना, कॉलेज के सहारे को छोड़ दे, ठीक है. कॉलेज के सहारे को छोड़ के वो क्लब्स में जाए ना, और वहाँ पे जितना मर्जी दिलचस्पी ले, कॉलेज में, कॉलेज के टेंट के नीचे, कॉलेज की छत के नीचे, फिर तालीम के तहत ही आपको आना पड़ेगा.
تو اس کو چاہیے کہ وہ مین ٹینٹ کو چھوڑ دیں اینڈ بیکم پروفیشنل اور پیشہ ور بن جائیں. بٹ موسٹ آف دیم ریئلی آر ناٹ. لیکن اکثر بچے کنفیوز رہتے ہیں اور نہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور نہ کالج کو چھوڑتے ہیں اور کلبز میں وہ جاتے نہیں ہیں اور کالج میں رہتے ہوئے کھیلتے ہوئے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. اینڈ ایف ریزن کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بحث کی جائے یا دلائل کی بات کی جائے, ود اے بوائے who knows youth and understands the importance of the college opportunity, they will not allow themselves to be swept off their feet by athletics. تو ان کے ساتھ جو ہے ریزننگ کی جانی چاہیے ود بائی اے فرینڈ. اور اب وہ کیا ہے کہ اس کے کسی دوست کو چاہیے کہ وہ اس کو سمجھائے. ٹھیک ہے, براہ راست بعض دفعہ وہ بچہ نہیں سمجھ رہا ہوتا تو اس کے دوست کو سمجھانا چاہیے اور دوست آگے سے اس کو سمجھائے. ہو نوز یوتھ, کہ کوئی بھی دوست جو کہ اس یوتھ کو, اس لڑکے کو جانتا ہے, انڈرسٹینڈ اور اس کو سمجھتا ہے, اس کے مزاج کو سمجھتا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ڈائریکٹ نہیں بلکہ انڈائریکٹلی اس کے دوست کو کہیں کہ وہ اس کو اس بات پہ قائل کرے اور بتائے دا امپورٹینس آف دا کالج اپرچونٹی, کہ کالج کی اہمیت کیا ہے, کالج میں ایڈمیشن ملنے کے مواقع کیا ہے. اسے چاہیے کہ جو ہے اپنی ڈگری کو کمپلیٹ کرے, ورنہ جو ہے کالج سے نکال دیا جائے گا تو پھر وہ اس کو کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی نہیں مل پائے گا اور پھر وہ کہیں پہ بھی ایڈمیشن نہیں لے سکے گا. تو دے ول ناٹ الاؤ دیم سیلف ٹو بی سویپڈ آف, اور اس کو سمجھایا جانا چاہیے کہ دے ول ناٹ الاؤ, کہ ایسے لڑکے اپنے آپ کو اجازت نہ دیں یا اپنے آپ کو شامل نہ کریں, سویپڈ آف, اور بہتے نہ چلے جائیں کھیلوں کے شوق کے بیچ میں. دے آر فیٹ بائی دا ایتھلیٹک, کہ الٹے پاؤں, مطلب ہے کہ وہ اندھی عقیدت میں, کھیلوں کی اندھی محبت میں نہ گرفتار نہ ہو جائیں, بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ تعلیم کی طرف توجہ دیں. I do not think that this sort of thing is as serious a reason for failure. رائٹر کہتے ہیں میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بہت بڑی سیریس وجہ ہے, ایک بہت بڑی سنجیدہ مسئلہ ہے ناکامی کا. ایز ڈو سم آف دا کریٹک آف آور کالج, جیسے کہ کچھ ہمارے کریٹکس جو ہیں, کالجز کے کریٹکس ہیں, یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ نہیں, یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہو سی تھنگس فرام دا آؤٹ سائڈ, وہ شاید چیزوں کو دور سے دیکھ رہے ہیں, اینڈ ایٹ اے لانگ رینج, یا زیادہ فاصلے سے دیکھ رہے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایتھلیٹکس وغیرہ یا کھیلیں یا تفریح یا غیر نصابی سرگرمیاں بچوں کی ناکامی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے, اس مسئلے کو آسانی سے سلجھایا جا سکتا ہے. جی اب لاسٹ کاز جو ہے وہ بتاتا ہے 7th, a few lazy bluffer, اور وہ کہتا ہے کہ کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو کہ لیزی, سست ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بلفر جو ہے بالکل آوارہ گرد ہوتے ہیں, ڈرفٹ, اور وہ بہتے ہوئے کالج میں آتے ہیں. ڈرفٹ کا مطلب ہے بہنا, لیکن یہاں پہ بے مقصد کالج میں داخلہ لے لیتے ہیں, ایسے ہی امتحان کیا, نمبر کچھ آگے, اپلائی کیا, نام آ گیا, ایڈمیشن لے لیا, انٹرویو ہو گیا آگے, اور پھر آتے آتے جو ہے وہ کلاسیں مس کرنا شروع کر دیں اور پھر جو ہے نکل گئے. تو وہ بے مقصد ہی آ جاتے ہیں, بے مقصد ہی نکل جاتے ہیں. تو کہتے ہیں ایک, اور پھر فیل ہو کے نکلتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. تو رائٹر کہتا ہے کہ ان لیزی بلفر کو یہاں تو وارن کر دینا چاہیے کہ ایسا نہ کریں, بندے کے بچے بنیں, اور اگر وہ نہیں ہوتے تو ان کو بڑی بے رحمی سے نکال دینا چاہیے. ٹھیک ہے, کہ نکل جاؤ آپ, ٹھیک, اگر وہ بات نہیں سنتے. ان کے ساتھ جو ہے نرم رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے. پھر جب وہ جائیں گے, معاشرے میں جائیں گے, اور پھر ان کو کوئی قبول نہیں کرے گا, اور پھر جب دھکے کھائیں گے تو ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوٹ آئیں دوبارہ سے کہ ہمیں ایڈمیشن دے دیا جائے اور ہم نے سبق سیکھ لیا معاشرے کی ٹھوکروں سے, اور اب ہم کالج کی اہمیت کو جان گئے اور اب ہم تعلیم حاصل کریں گے. تو ان کو تو اکوموڈیٹ کر لیں, باقی جو ہے چلے گئے ہیں اور چھوڑ گئے ہیں, ان کو جو ہے بے دردی سے نکال دیا جانا چاہیے. A few lazy bluffers drift into college and usually اکثر drift out again, اور یوں ہی جو ہے بے مقصد آ جاتے ہیں, داخلہ لے لیتے ہیں اور بے مقصد ہی جو ہے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. Most of them have not found any serious interest in life. ان میں سے اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کوئی صحیح دلچسپی اختیار نہیں کی ہوتی, یعنی کہ زندگی میں سنجیدگی نہیں اختیار کی ہوتی. And some of them never will, اور ان میں سے اکثر بچے ایسے ہوتے ہیں آوارہ گرد اسٹائل کے کہ وہ کبھی بھی زندگی میں سنجیدہ نہیں ہوتے, ساری زندگی غیر سنجیدگی میں, آوارگی میں گزار دیتے ہیں. اٹ از یوزلی وائز, یہ ایک دانش مندی ہوگی, ٹو لیٹ دیم ریٹائر, کہ انہیں نکال دیا جائے, ریٹائر کر دیا جائے, ٹو دا کولڈ ورلڈ, بے رحم دنیا کے سہارے انہیں نکال دیا جائے, فار ریزن, اس مقصد کے تحت, اینڈ فائنڈ آؤٹ بائی ایکسپیرینس, کہ وہ اپنے تجربے سے دیکھیں کہ ہاؤ مچ ڈیمانڈ دیر از فار اے لیزی بلفر, کہ دنیا میں جو ایک لیزی بلفر کی کیا ڈیمانڈ ہے, کیا اہمیت ہے. تو انہیں پتہ چلے گا کہ دنیا میں انہیں کہیں بھی سہارا نہیں ملا اور ساری دنیا نے انہیں ٹھکرا دیا. تو پھر ان میں سے ہو سکتا ہے کہ کچھ بندے بن جائیں, کچھ سبق سیکھ جائیں. سم ٹائمز دے لرن دیئر لیسن, اور ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ان میں سے کچھ سبق سیکھ جائیں, اینڈ ریٹرن ٹو ڈو فرسٹ ریٹ ورک, اور واپس آ کے اعلیٰ درجے کا کام
فرسٹ ریٹ ورک, اعلیٰ درجے کا کام, اچھی پڑھائی شروع کر دیں. بٹ دا برڈن آف پروف از آلویز آن دیم, لیکن برڈن آف پروف ثابت کرنا, لیکن ثابت کرنا کہ واقعی وہ جو ہے ایک اچھے بیبے بچے بن گئے ہیں, یہ انہی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہیں ثابت کرنا پڑے گا, ورنہ تو ان کے اوپر جو داغ ہے وہ لگا رہے گا. تو برڈن آف پروف از آلویز آن دیم ٹو شو دیٹ دے مین بزنس, کہ وہ واقعی جو ہے مین بزنس کا مطلب ہے کہ ان کا مقصد اب کام ہے, کام مینس پڑھائی, کہ وہ واقعی جو ہے اب مینس بزنس ایک ایڈیم ہے کہ وہ ایک پڑھائی کے مقصد کے تحت آئے ہیں. تو آگے جی بیٹا لاسٹ پیراگراف ہے کنکلوژن. آن دا ہول تاہم دا پرابلم دیٹ دا کالج ڈین فیسز, کہ کالج کا ایک جو ڈین ہوتا ہے وہ کیا کس قسم کے پرابلمس کا سامنا کرتا ہے فار اباؤٹ دا سیم ڈائگنوسٹک ایبلٹی, کہ اسی قسم کی ڈائگنوسٹک تشخیص کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے اس میں, ایبلٹی ایز اے فزیشین, جیسے کہ ایک ڈاکٹر میں تشخیص کہ وہ دیکھتا ہے ایک آدمی کو اور پوری باڈی کو دیکھ کے وہ اندازہ لگا کے بتاتا ہے کہ اس کا پرابلم کیا ہے, ٹھیک ہے, کہ اس کو مسئلہ کیا ہے, کوئی لنگس کا ہے, جگر کا ہے, دل کا ہے یا نہیں ہے. تو اسی طرح سے ڈین کے اندر بھی ڈائگنوسٹک ایبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ بچوں کو دیکھ کے اس کی ایبلٹی, وہ اپنی ایبلٹی کے تحت, اپنی صلاحیت کے تحت بچوں کو دیکھ کے اندازہ لگا لے کہ یہ بچے کا مسئلہ کیا ہے, فائنینشیل پرابلم ہے, یا ویسے یہ جو ہے سست اور آوارہ سا ہے, یا یہ کھیلوں میں زیادہ دلچسپی لینے لگ پڑا ہے, ٹھیک, یا اس کے برعکس جو ہے اس نے رانگ چوائس آف سبجیکٹ لے لی ہے. تو وہ بچوں کو دیکھ کے اندازہ لگا لے کہ اس بچے کا مسئلہ کیا ہے, تو اس کے اندر ڈائگنوسٹک ایبلٹی ہونی چاہیے. ہی از ہیلپنگ دا ینگ مین انڈر ہم ٹو سی لائف اسٹڈیلی, اور اسے چاہیے کہ مدد کرے ینگ مین, نوجوان لڑکوں کو جو اس کے زیر اثر ہیں, کہ وہ زندگی کو دیکھ سکیں اسٹڈیلی, مستقل انداز سے, اینڈ سی اٹ ہول, اور کلی طور پہ دیکھ سکیں کہ زندگی کے بارے میں مستقل اور ایک مکمل فیصلہ لے سکیں. اف ہی کین سیو بوائز فرام فیلئر, اگر جو ہے بچوں کو فیل ہونے سے, ناکامی سے بچاتا ہے اور پڑھائی کی طرف لے کے آتا ہے, تھرو فولشنس, ان کی حماقت کے ذریعے جو بچے فیل ہو جاتے ہیں ان کو وہ بچا لیتا ہے, سکنس, یا وہ جو بچے بیماری سے فیل ہو جاتے ہیں, یا سن, یا کسی جو ہے گناہ کی وجہ سے, گناہ سے مطلب ہے کہ کسی الجھن کی وجہ سے ناکامی کا شکار ہوتے ہیں, اگر وہ ایسے کیسز کو پہلے سے دیکھ کے بچا لیتا ہے, ہی از ڈوئنگ ہز پارٹ آف جاب, تو وہ اپنے کام کا, اپنے پیشے کا بہترین کردار ادا کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی بچوں.